آج ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن جو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی مرادیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کا پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے، آپ پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اگر آپ نے آج اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح کر لی جائے تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کے ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں۔ آپ لوگ نیک اعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ بھی کریں، لیکن یہ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جسے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑی ہی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو جو مانگتے ہو۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل اور یہ خاص وظیفہ کر لیا جائے تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بہت ساری رزق، مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے ایسے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ منگل کے دن آپ کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکت اور فوائد ہیں، ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ مانگتا ہے، جو کوئی مانگنا چاہتا ہے، آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے اس کے لیے پڑھ لو، معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہو۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت خاص ہیں۔ جو بندہ ان ناموں کو بتائے گئے طریقوں سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے ہم پر رحم فرمانے والے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں، اس کے معاملات میں بہتری اور آسانی پیدا فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو یہ وہ 2 صفات ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کر اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پاک صحت بھی فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر بہت ہی خاص عمل کرنا ہے جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی اور فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کر کے جاتے ہیں، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 100 کا مطلب 100 ہی ہو، نہ 101، نہ 100 سے کم۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے اس نام کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان کریں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر آپ خود اس کی روحانیت اور نوازیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ کی تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، آپ کی جو جو خواہشات ہیں، جو جو تمنا یا آرزو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر کن فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ کے نام لکھتے ہوئے کنجوسی مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔